بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ ڈاکٹر محمد حسین ثقافی صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ مزید یہ کہ ہندوستان میں ان کی بڑی قابل ذکر اور قابل قدر دینی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ بیرون ہندوستان بھی وسیع پیمانے پر ان کی علمی و دعوتی مصروفیات ہیں۔ آئیے ناظرین کرام اپنے محترم مہمان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم، آمین اللہ یجزیکم الخیر۔ آمین یا رب ایاکم۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو پاکیزہ تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے مطالعے کے دوران ایک بات ہمیں کثرت کے ساتھ نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں انسانوں کے خالق و مالک، اس تمام کائنات اور زمین و آسمان کے خالق و مالک کی جانب سے اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں جا بجا انسان کو خوشخبریاں دی گئی ہیں، اور پھر مزید یہ کہ ایسے اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن کریم میں، اور ہمیں ان کی رغبت دی گئی ہے، اور یہ کہ اگر ہم ان اعمال کا اہتمام و التزام کیا کریں گے اپنی اس عارضی و فانی زندگی میں، تو ان اعمال کے اہتمام کے نتیجے میں ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم ان خوش نصیب افراد میں شامل ہو سکیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم ترین خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے یہ بات کہ ہمیں ان اعمال کے بارے میں علم ہو، تاکہ ہم ان اعمال کو انجام دے سکیں، پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری کے مستحق قرار پا سکیں۔ تو آج کی اس ملاقات میں ہم نے محترم مہمان کو اسی لیے یہاں مدعو کیا ہے کہ ان کی زبانی اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا۔ قرآن کریم کا یہ انداز وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ارشاد فرمائیے گا۔ خوشخبری کے بارے میں جی جب ہم ذکر کرتے ہیں گڈ نیوز، صحیح، گڈ نیوز سب سے زیادہ اس کے لیے انٹائٹلڈ، حقدار ہوتا ہے مومنین۔ جی وجہ کیا ہے؟ صحیح، سائنسدانوں نے سبحان اللہ ماشاء اللہ عظیم الشان اختراعات، اکتشافات، ڈسکوریز کے وجہ بن گئے۔ جی اس لیے آج 10 منٹ میں، قدیم زمانے میں 10 دنوں میں جو مسافہ جو دور طے کر سکتا تھا، آج 10 منٹ میں طے کر سکتا ہے۔ جی عظیم الشان خدمت ہے، کنٹریبیوشن تو ایگزمپلری اینڈ انسانی ویری خدمت ایکسلنٹ۔ جی انسانی خدمت ہے۔ جی اور کمپیوٹر کے، ٹیلی ویژن کے، کلوننگ کے، پوری کائنات میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے سب بہت عظیم الشان ہے انسانی خدمت کے۔ جی لیکن ایک انسان کے عقل صحیح طور پر کام کرنے والا ہوتا ہے اس وقت یہ پورا انڈیر کریشن کے پیچھے جو خالق و رازق ہے اس کو سمجھنے میں جب دل اور آپ کے من
یا ذہن کامیاب ہوتا ہے اس وقت یو ول بی ویری پرفیکٹ سکسیسفل مین، اسی وقت پورا کامیاب ہوتا ہے۔ جی اس لیے مومنین کو خالق رب سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی کبھی خوشخبریاں دیتے رہتا ہے۔ جی مومنین تو سبحان اللہ یہ مادی اسباب کے ورا یہ خالق کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یؤمنون بالغیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی مومن کے نشاندہی کیا ہے۔ یؤمنون بالغیب، سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ خالق ہے۔ جی یؤمنون بالغیب یعنی غیب پر ایمان رکھتے، یہ غیب پر آنکھوں ایمان، سے دیکھا نہیں، جی جی نہ اللہ کو دیکھا، جی، نہ جنت اور وہاں کی نعمتوں کو دیکھا، نہ فرشتے کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ جہنم اور وہاں کے عذاب کو دیکھا، صرف غائبانہ کہ سن لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز پڑھ لی جی 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 کہ اللہ ہے اور یہ کہ جنت ہے، وہاں کی نعمتیں ہیں، جی اچھے کام کرو گے تو جنت میں پہنچو گے اور دل پسند زندگی میں رہو گے، برے کام کرو گے تو برا انجام ہوگا، جہنم اور وہاں کا عذاب تمہارا ٹھکانہ قرار پائے گا۔ جی جی تو یوں آنکھوں سے دیکھے بغیر جی غائبانہ ایمان، جو ایمان لایا جی وہ ہے حقیقی مومن۔ جی وہ مومن کو گڈ نیوز دینا یہ ایک حقیقی خالق کی بھی ذمہ داری ہے۔ صحیح ہے، کوئی بھی ایک اسکول میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان میں ایک اسٹوڈنٹ نے، ایک طالب نے اچھا کارنامہ ادا کیا، جی سبحان اللہ، وہاں کے ٹیچر پروفیسر وہ ان کے لیے خاص کر خوشخبری دیتے ہیں یا ان کے لیے ایوارڈ یا ریوارڈ دیتا ہے۔ صحیح، اسی انداز میں سبحان اللہ مومنین کے لیے مختلف مرحلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری دیا ہے۔ جی خوشخبری مختلف نوعیت کا ہے، دنیا میں ان کے گھر پہ، ان کے بال بچوں پہ اور ان کے اہل و عیال پہ اور ان کے زندگی پہ، اس کے اسباب زندگی میں، اور موت کے وقت، موت کے بعد قبر میں، اور قبر کے بعد جو ہمارے معاشر کے جتنے مختلف حالات ہیں، جی تمام کے مراحل میں، تمام حالاتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوشخبری ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی جی جنت کے میں داخل ہونے کے بعد بھی سلام علیکم ادخلوا الجنت بما ایوہ کنتم ایوہ تعملون ایوہ طبتم فادخلوها خالدین، خالدین۔ اور یہ کہ وہاں جنت میں فرشتے آیا کریں گے، جی 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 سلام کیا کریں گے، جی 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 اور فنعم عقبی الدار ایوہ، کہ خوش ہو جاؤ، تمہیں مبارک ہو یہ جگہ۔ یہ دنیا میں ہی یہ ملائکہ آ کے، فرشتہ آ کے خوشخبری دیتا ہے۔ جی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ آپ کو ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، جی آپ افسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا، دیکھیے خوشخبری ہے۔ جی تتنزل علیہم الملائکہ، بعض ائمہ تفسیر یہ موت کے وقت کا ذکر کیا ہے، لیکن دیگر حضرات مفسرین کے کہنا ہے یہ خالی موت کے وقت نہیں، پوری زندگی بھر، اور موت کے وقت اور بعد الوقت موت، تمام ملائکہ حقیقی مومنین پہ نازل ہو کر یہ خوشخبری کے سلسلہ جاری رکھے۔ جی یعنی قلبی کیفیت جو ہے وہ ایسی رہتی ہے کہ گویا اس کا دل خوش ہے جی 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 کہ میں صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہوں، تو ایک قلبی فرحت اسے اور اطمینان و سکون کی نعمت اللہ کی طرف سے اسے جی عطا کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ کہ اللہ پر حقیقی ایمان، گویا آپ کی گفتگو کا مقصد اور خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے خوشخبری سے نوازا جائے تو اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ ایمان خالص۔ جی جی الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشر لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی وفی الآخرہ۔ الآخرہ۔ اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ الذین آمنوا، آیت کریمہ کے شروع ہی الذین آمنوا وکانوا یتقون ہے۔ الذین آمنوا، ایمان، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، مشرکین کے عقیدہ میں اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو بھی ساتھ میں ملاتے ہیں، جی یہ تو عقیدہ صحیح نہیں۔
کیونکہ کوئی یہ دعویٰ نہیں پیش کرتا ہے اشہدتم خلق السماوات والارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کیا کیا آپ لوگ کوئی یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ آسمان مطلب سورج یا ستاروں کو پیدا کرنے میں آپ لوگ کیا دعویٰ پیش کرتے کہ یو ہیو اینی رول, آپ کو کوئی رول ہے اس میں؟ نہیں. کیا آپ گواہ تھے اس وقت؟ گواہ بھی نہیں. کیا آپ کے لیے آپ کے کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے. صرف اللہ نے یہ سب پیدا کیا, خود اپنے آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اس لیے وہ خالق کو صحیح طور پر سمجھنا, ان کے اوپر بھروسہ رکھنا, یہی صحیح ایمان ہے. جی. اور یہ ایمان جب لاتے ہیں, یہ ایمان والا ہوتا ہے, اس وقت وَكَانُوا يَتَّقُونَ, تقوی, امتثال الاوامر, جتنے مأمورات ہیں وہ ماننا چاہیے, اور جتنا منہیات ہے منہیات سے دور رہنا, باز جانا. تو ہر چیز کو, تمام کائنات کو اللہ نے پیدا کیا, اور اللہ خود جو ہے وہ تو الحی القیوم ہے, ازل سے ہے ابد تک, نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صحیح ایمان وہی تو ہے. توحید سکھانے کے لیے یہ سورۃ اخلاص نام سے یہ سورہ نازل ہوا. الغرض خوشخبری کہ اگر ہم حقدار بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ ایمان ہمارا ہمیشہ حقیقی ہو اور خالص اور مکمل ہو. قرآن کریم میں ہمیں یہ آیت نظر آتی ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اس بارے میں ارشاد فرمائیے. انبیاء کرام آنے سے پہلے حالات کیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام تو نبی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن بنو آدم علیہ السلام کے جو بچے تھے, آپس میں کیا جھگڑا ہوا, اور وہاں مرڈر بھی ہو گیا, اور زمانہ گزرا, اور لوگوں کے پاس جو دھارمک ٹیچنگز, تعلیمات تھے وہ نہیں تھا. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء اور مرسلین کو بھیج دیا, مبشرین و منذرین. کیونکہ یہ پروفیٹس یا میسنجرز, انبیاء اور رسل کے ذمہ داری کیا ہے؟ وہ لوگ خالی مبلغین ہیں, الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. یہ ایک ہی ذمہ داری ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کیا ہے وہاں وہ حکم لوگوں تک پہنچ جانا ہے, اللہ کا دین, اللہ کا پیغام. اس لیے سب سے ایڈوانسلی انبیاء کرام, اگر اللہ کے ڈیوائن لو ماننے کے لیے لوگ آپ تیار ہو تو سبحان اللہ خوشخبری. اگر ماننے کے لیے تیار نہیں, آپ کے خالق کو, رازق کو, ناظر و حاضر کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں, تو وہاں خبرداری بھی ہوتا ہے. اس لیے خبرداری ایک طرف ہے, خوشخبری دوسرا طرف ہے. یہ دونوں موتو قانون کی انفورسمنٹ کے اس علاقہ میں مرحلہ میں آتا ہے. جی. الغرض اس آیت میں یہ ارشاد ہوا کہ مبشرین و منذرین. ہم نے تمام انبیاء کرام کو اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے مبشر بنا کر اور منذر بنا کر. مبشر یعنی خوشخبری دینے والا, جو کوئی ان کی اقتداء کرے گا, سر تسلیم خم کرے گا, اتباع کرے گا, اس کے لیے خوشخبری ہے. جو کوئی اعراض کرے گا, روگردانی کرے گا, انکار کرے گا, اس کے لیے وہ ڈرانے والے ہیں برے انجام سے. ادھر ایک اور اہم نکتہ ہے. سینکڑوں آیات میں یہ مبشرین و منذرین کے ذکر آیا ہے, اور ایک دوسرا انداز پہ بشیر و نذیر بھی ہے. لیکن یہ تمام جگہ ہم دیکھیں تو سب سے پہلے امپورٹنس پریفرنس دیا ہے بشیر کو, بشیر کے بعد ہی نذیر آتا ہے, اور مبشرین آتا ہے, پھر آتا ہے منذرین. اسی طرح قرآن کریم میں رغباً و رہباً, ہر جگہ دیکھیے خوشخبری کو سب سے زیادہ پریفرنس دیتا ہے. وہ خبرداری ضرورت پر بس, اور ہمیشہ خوشخبری کی انداز اپنانا چاہیے.
پھر ضرورت پڑے تو وہاں وارننگ کے یعنی یا پہلے خبرداری. پیار اور محبت جی اور جی نرمی کو اختیار جی کیا جی جائے. الغرض اس آیت میں اور اس قسم کی دیگر آیات میں یہ جو وضاحت کے ساتھ اطلاع دے دی گئی کہ رسولوں کو ہم نے بھیجا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا جی بنا کر، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں خوشخبری دی گئی ہے تو ان میں شامل ہو جائیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں. جی پہلا طریقہ یہ کہ ایمان خالص، جی اور اس کے بعد یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کی اقتداء کی جائے، انہیں اپنایا جائے. جی. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ قرآن کریم میں جا بجا جو خوشخبری دی گئی ہے، ہم تاکہ ان خوش نصیب افراد میں شامل ہو سکیں کہ جنہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری سے نوازا گیا ہے، تو اس کے لیے جو طریقے ہمیں بتائے گئے، پہلا طریقہ آپ کی زبانی جو ہم نے سنا اس ملاقات میں وہ یہ کہ ایمان خالص ہو. ایمان خالص ہوگا تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوگی. اور دوسرا طریقہ یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو پاکیزہ تعلیمات ہیں انہیں اپنایا جائے زندگی کے ہر شعبے میں. تو اس طریقے کو اپناتے ہوئے ہم گویا کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری کے مستحق بن سکیں گے. جی. مزید قرآن کریم میں ارشاد ہے، فرمائے کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یہ بہت ہی عظیم ترین خوشخبری ہے. اس آیت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے آپ؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لفظ کا استعمال کیا، انا ارسلناک شاہدا، یہ شاہد سے مطلب کیا ہے؟ شاہد تو وٹنس یا گواہ ہے. دیکھیے، گواہ کوئی بھی کیس میں کون گواہ ہوتا ہے؟ واقعہ جہاں ٹیک پلیس ہو گیا، وہاں جو حاضر اور ناظر تھے وہ دیکھ لیا ہے، وہ خود دوسروں کے سامنے یہ رپورٹ کر سکتا ہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے جو تعلیمات، پاکیزہ تعلیمات لے کے آیا، سب سے پہلے اپنی زندگی میں وہ نافذ العمل کر کے دکھایا، اور لوگوں سے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، صومو کما رأیتمونی اصوم، حجو کما رأیتمونی احج. خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منصوب طرف نسبت کرتے ہوئے جو بھی تعلیمات لوگوں سے حکم کیا یا ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اپنے زندگی میں وہ نافذ کر کے دکھایا، اور لوگوں سے کہا میں گواہ ہوں، میں شاہد ہوں، یہ اللہ کے طرف سے لایا ہوں، اس لیے میں خود یہ عمل میں نافذ کیا. لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. 40 سال تک سبحان اللہ سیدنا رسول اللہ تمام لوگوں کے لیے پسندیدہ شخصیت ہے، لیکن جب دعوت شروع کیا اس وقت تباً لک یا محمد چند لوگ خلاف کر دیا. اس وقت سیدنا رسول اللہ نے چیلنج کیا کہ میرے سابق زندگی میں یہ کی بھی برائی کیا آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں؟ یہی ثبوت ہے، میں جو دین اسلام کے طرف دعوت دیتا ہوں وہ میرے طرف سے نہیں، یہ اللہ کے طرف سے ہے.
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کے جیسے بھی نہیں، جتنے ٹیچنگ سے وہ پریکٹیکل ٹیچنگ کے انداز میں بنایا، یہ ہے شاہد۔ اور بعد میں وہ مبشرن و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور خبرداری دینے والا، اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، تاکہ یہ امت دیگر امت کے نسبت خیر الامم ہونا چاہیے۔ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بشیر اور نذیر تھے، پہلے بشیر، خوشخبری سنانے والے۔ جی، مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے ہمارے نبی آپ اہل ایمان کو خوشخبری دیتے رہا کریں کہ اللہ کی طرف سے بھی خوشخبری، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی خوشخبری دیں، اللہ کی طرف سے بھی، اور رسول اللہ کی طرف سے بھی۔ اور مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی، فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ کتنی پیاری تعلیم ہے یہ، جی، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ہم صاف طور پر دیکھ سکتا ہوں جب سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو ایک طرف، اور بعد میں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو، اور پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، یہ صحابہ کرام کو کوئی بھی ذمہ داری دے کر قوم کے طرف جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ ذمہ داری تھا خوشخبری دینے کی، اسلام کے طرف دعوت دینے کی۔ اس وقت بھی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر حکم دیا کہ آپ لوگ جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، وہ اسلام کے بارے میں زیادہ پڑھائی حاصل نہیں کیے ہیں، اس کے پاس جا کے خالی پینل کوڈ وہ پڑھانا یا جرائم کے سزا کے بارے میں سکھانا نہیں۔ یسرا ولا تعسرا ایک ٹیچنگ ہے، بشرا ولا بشرا یعنی بشارت دینا چاہیے۔ اس انداز میں جو روایت ہے، یہ سب اس دعوت اسلامی کی حقیقی اسلوب یہ ہے، خوشخبری پہ ہیں۔ کوئی بھی مسلمان عالم ہو یا حاکم ہو، عالم ہو حاکم ہو، اسلام کے بارے میں دعوت دینے پر، اسلام کے ساتھ تعارف کروانے کے لیے وہ کوئی بھی مہم شروع کرنے پر ان کے پالیسی یہ ہونا چاہیے ٹو گیو دی گڈ نیوز، لوگوں کو اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اور تمام اسلامی تعلیمات کے بارے میں وہ ایزی ہے اور خوش ہو جائے گا یہ لوگ، یہ اپنے مفادات کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ جی، یہ بات تو بالکل آپ نے درست فرمائی کہ دعوت اسلامی کے موقع پر اور پیغام حق پہنچاتے وقت انسان اچھا انداز اختیار کرے اور یہ کہ اچھی گفتگو کرے اور خوشخبری دیا کرے کہ اچھی بات ہے، جیسا کہ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے دین کی طرف تم بلاؤ دنیا کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ لیکن یہ صرف دعوت اسلام کے موقع کے ساتھ یہ چیز مخصوص نہیں ہے۔ بشروا ولا تنفروا، ہمیشہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمارا انداز اور ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے سامنے جو انسان ہے یا جس کسی کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ہیں، تو ہمیشہ ہمارا انداز، ہماری گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں خوشخبری کا پہلو نمایاں ہو۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے ہم اسے کسی طرح خوش کر سکیں۔ جی قرآن اور حدیث میں مزید ایویڈنس اس کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث شریف میں ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، مسکرانا۔ سبحان اللہ، کسی سے ملاقات کرتے وقت ہو سکتا ہے وہ غیر مذہب کا
ہو سکتا ہے انہی کا گروپ کے آدمی نہیں ہو سکتا ہے دشمن ہو، پھر بھی ان کے ساتھ مسکرا کے آمنے سامنے مقابلہ کرنا. اور قرآن میں ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى. جی، قول معروف و ومغفرۃ خیر من صدقہ. دیکھیے آپ کے سامنے آپ کے گھر پہ آ سکتا ہے لوگ بھیک مانگنے کے لیے یا مدد مانگنے کے لیے، جی، کسی بھی کام کے لیے. جی کسی کام کے، آپ بے بس بھی ہو سکتا ہے، یو آر ٹوٹلی ہیلپ لیس. بٹ اینی وے یہ نہیں حالت، آپ سبحان اللہ ان کے چہرے پہ دیکھے مسکرائے تو اور اچھی طرح بات کیے تو یہ قول معروف وہ صدقہ سے، حقیقی صدقہ سے زیادہ بلند ہے. سبحان اللہ. یہی کہ ہے ہم اس کے کسی کام نہیں آ سکتے تو کم از کم یہ کہ مسکرا کر اس کا استقبال ان کو خوش بنانا چاہیے. جی بالکل، سبحان اللہ. تو الغرض خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ پہلی بات یہ کہ جن کے دلوں میں ایمان خالص ہے. جی. دوسری بات یہ کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات پر چلتے ہیں. جی. اور مزید یہ کہ ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطالعے کے دوران یہ آیت نظر آتی ہے. فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. کہ یہ قرآن یہ تو خود خوشخبری ہے، تبیان لکل شیء ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. خود قرآن شریف میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جی وہ سیدھی راستہ دکھانے کے لیے ہے. سبحان اللہ. ایک کہ انسان کے لیے سب سے خوش قسمتی کیا ہے؟ گمراہ ہونا خوش قسمتی تو نہیں ہے. جی. وہ سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے موقع آنا اور کسی کے طرف سے اس کے لیے زمین مہیا کرنا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اس قسمتی کے لیے وجہ ہے قرآن کریم. اس لیے قرآن کریم تبیان لکل شیء، ہر چیز کے لیے اس میں کیا حل ہے، اس کے مسئلہ کیا ہے اور کوئی کیا وسیلہ ہے، سب قرآن میں ہے. رہنمائی کر سکتا ہے یہ قرآن کریم. ساتھ ساتھ قرآن خود بشرا ہے للمسلمین، کیونکہ مسلم کا مطلب یہ ہے جو پیس کے، جو امن و امان کے میسیج پہنچانے والا. امن و امان کے میسیج پہنچانے والا آدمی ہو. سبحان اللہ. قرآن تو وہی امن و امان کے لیے قائم ہے. مومن کا معنی بھی امن و امان پسند کرنے والا ہے، مسلم بھی وہی پیس کے میسیج پہنچانے والا ہے، اور قرآن بھی اسی میسیج. اس لیے قرآن اٹ سیلف اے گڈ نیوز و بشرا ہے. تو قرآن جو ہے اسے اپنانا، اسے پڑھنا اور اس کے احکام اور تعلیمات کو سمجھنا، ان کے مطابق عمل کی مخلصانہ کوشش کرتے رہنا، یہ چیز خود اپنی جگہ خوشخبری کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے. فرمایا قرآن کریم میں کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. پھر آگے بھی خوشخبری ہے کہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب. اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. الذین یتبعون القول یعنی یستمعون القول فیتبعون احسنہ. جی. آج کل بہت اہم اس آیت کریمہ. صحیح ہے. وجہ کیا ہے؟ آج کل پوری دنیا میں انٹری ہے انسان کو. جی. ہر ایک بچوں کے پاس بھی وہ ملٹی میڈیا موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، اور کوئی بھی ویب سائٹ پہ وہ جا سکتا ہے. مطلب چاروں طرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک ریولیوشن ہو رہا ہے. جی. اور بچے، بالغ لوگ اور بوڑھے لوگ، سب لوگ اس کے لیے اہم کیا چیز ہے، غیر اہم چیز کیا ہے نہیں سمجھتا ہے. ادھر قرآن کریم میں خاص کر الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، خالی سن کر وہ پیچھا کرنا نہیں، وہ سننے والے بات کیا ہے اس میں سیلیکشن کرنا چاہیے، اس کو جج کرنا. جی وہ جج کرنا چاہیے. صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، نادرست کیا ہے، باطل کیا ہے.
اور سب سے اچھی بات کیا ہے وہ سن کر اس کو فالو کرنا چاہیے. آج کل اندھادھند مطلب انسان کی مزاج ہے, کوئی بھی سنے چند لوگ اس کو فالو کرتا ہے, اور ایک گروپ کچھ بھی سنے وہ لاپرواہ کرتا ہے, رد کرتا ہے. آپ نے یہ علی الاطلاق رد بھی نہیں کرنا چاہیے, علی الاطلاق قبول بھی نہیں کرنا چاہیے. یستمیعون القول فیتبعون احسنہ, ایسے جج کر کے کام کرنے والوں کو سبحان اللہ خوشخبری جی وقفہ لیتے ہیں. محترم ناظرین, فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین, وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے اب اس سلسلہ گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ, وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا بندوں کو, انسانوں کو ان کے خالق و مالک کی طرف سے خوشخبریوں سے نوازا گیا ہے. جی جی. اب وہ کیا کام ہے کہ اگر ہم انہیں اپنائیں گے تو ہم اپنے خالق و مالک کی طرف سے خوشخبری کے حقدار قرار پائیں گے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ ایمان خالص ہو, ان کے لیے خوشخبری ہے. اور دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا اتباع ہو, ان کے لیے خوشخبری ہے. تیسری چیز قرآن, اس قرآن کی تلاوت اور اس کی آیات کو پڑھنا سمجھنا, یہ چیز خود اپنی جگہ خوشخبری کا اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے. ہمارے گھروں میں الحمدللہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن کریم کا نسخہ موجود ہے. اسے صرف سجا کر رکھنے کی بجائے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روزانہ کم ہی صحیح لیکن پابندی کے ساتھ کچھ اسے پڑھا جائے, سمجھا جائے. خیر العمل الی اللہ ادومها وان قل, اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین کام وہ ہے جس پر مداومت ہو, پابندی ہو, ہمیشہ ہو, اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد ایک اہم ترین ذریعہ کہ اگر ہم اسے اختیار کریں گے تو اللہ کی طرف سے خوشخبری کے مستحق بن جائیں گے, وہ ہے عمل صالح, ہمیشہ اچھا کام کیا جائے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ارشاد فرمائیے گا. ایمان اور اعمال صالحہ دونوں کے درمیان میں انسیپریبل ریلیشنس ہے. جی, مطلب دونوں کے درمیان میں کبھی بھی الگ کرنے کے لائق نہیں. جی, لازم و ملزوم. لازم اور ملزوم ہے, وہ دونوں جڑا ہوا ہے. صحیح. کیونکہ ایمان وہ تو خالی عقیدہ کی بات ہے, من کی بات ہے, ذہن کے اندر مخفی ہے. وہ ایمان ہے یا نہیں, اور کوئی باہر سے حکم کرنے کے لیے ان کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. اندر کے ایمان کے علامت ظاہر ہوتا ہے ایمان والا آدمی کے جو اعمال کے ذریعے. صحیح. جب آپ نماز پڑھتا ہے یا پھر روزہ رکھتے ہیں, ایسے اعمال صالحہ کرتے ہیں, اس وقت یہ ثبوت ہے, دلیل ہے, ان کے اندر ایمان ہے. جی, یعنی خوشبو اگر خالص ہوگی تو آپ اسے قید نہیں کر سکتے. جی جی, صحیح بات. پھول اگر اصلی ہے تو وہ خود بولے گا, اس کی خوشبو بولے گی, آپ اسے بند نہیں کر سکتے اس کی خوشبو کو. ایمان اگر خالص ہے دل کے اندر تو اس کی جھلک, اس کے آثار, اس کے ثمرات, انسان کا سراپا, انسان کی ہر نقل و حرکت, ہر ادا بولے گی, بتائے گی کہ یہ صاحب ایمان ہے. تمام حرکات تو سکون میں. جی, تو ایمان اگر دل میں خالص ہو, جاگزیں ہو, راسخ ہو, ثابت ہو, تو خوشخبری, کیا خوشخبری, دنیا میں بھی جی, آخرت میں بھی. جی, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جی, یہ ان کی دنیاوی زندگی بھی سبحان اللہ بہت اچھی زندگی ہو جائے گی, اور آخرت میں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. مطلب یہ بزرگ لوگوں کے ساتھ
آخرت میں جنت میں ان کو زندگی کے موقع بھی آئے گی۔ جی خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ہونا چاہیے، وہ دونوں کے ذریعے دنیا اور آخرت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دونوں طرف ان کو خوشخبری کے لائق اور حقدار بن جاتا۔ جی، تو سبحان اللہ، یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، دو خوشخبریاں جی 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 دنیا میں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، طیب، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی۔ بقول اہل علم جی یہاں مراد یہ ہے کہ پرسکون زندگی۔ جی 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 پیسفل لائف۔ جی ہاں، جی وہ محل یا حویلی میں رہتا ہو یا جھونپڑی میں رہتا ہو جی 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 یا فٹ پاتھ کے کنارے وہ جی جی اپنے شب و روز بسر کیا کرتا ہو، وہ بادشاہ ہو غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، جی خادم ہو جی یا مخدوم ہو، قیمتی لباس پہنتا ہو جی یا جی پھٹے پرانے پیوند لگے کپڑے، جی جی اور یہ کہ لذیذ کھانے وہ کھاتا ہو یا یہ کہ دال روٹی، یا یہ کہ بھوکا ہی کیوں نہ رہتا جی ہو، جی جی تو بہرحال دنیا میں اسے خوشی نصیب ہوگی، جی دل کا سکون۔ دل اگر خوش ہے تو سب ٹھیک ہے۔ پر امن و امان، جی نو ٹینشن۔ جی، جی کہتے ہیں کہ ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ سبحان اللہ۔ دل خوش ہے تو جی سب ٹھیک ہے، دل خوش نہیں ہے تو پھر جی سب کچھ بیکار ہے۔ انسان کے پاس دولت اور دنیا بھر کے خزانے اس کے قدموں میں ہوں، جی جی یا انسان فقیر ہو، محتاج ہو، دل خوش نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ جی جی دل خوش ہے تو سب ٹھیک ہے۔ تو یوں اسے پاکیزہ زندگی یعنی دل کا سکون، دل کی خوشی، اس نعمت سے نوازا جائے گا دنیا میں، اور آخرت میں اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ دونوں جگہ جی 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 بہتری ہو گئی۔ جی، اور نور کیا علی چاہیے؟ نور۔ نور علی نور۔ تو یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے کہ جس نے ایمان کو خالص بنایا جی اور عمل صالح کا اہتمام کیا، اچھے کام۔ جی جی تو ایک ذریعہ یہ ہو گیا خوشخبری کے مستحق ہم خود کو بنا سکیں جی کہ ہمارا عمل ہمیشہ اچھا ہوا کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا کرے۔ جی جب عمل کی بات آئے گی جی تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ تمام اعمال میں یہ جو دو قسمیں ہیں کہ عبادات یا اعمال جسمانی اور مالی۔ جسمانی عبادات میں سر فہرست ہے نماز، جی جی مالی عبادات میں سر فہرست ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ۔ لہذا عمل صالح کا اہتمام ہو، بالخصوص نماز اور زکوٰۃ۔ فرمایا کہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین جی الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ جی اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا، جی تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ انسان کے مزاج اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، نماز پنجگانہ نماز نہیں، 24 گھنٹے نماز پڑھنے کے لیے چند لوگ تیار ہوتے، جی لیکن ایک درہم صدقہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ صحیح، مطلب کنجوس جو لفظ ہے، جی وہ لفظ کے معنی جتنے وسیع ہو اس کا مثال یہ بن جاتا ہے۔ صحیح، نماز پڑھنے کے یعنی لیے دن میں نمازیں فرض کی گئی ہیں 5، یہ 5 کیا 1000 بھی پڑھ لے جی جی تیار ہے، تیار ہے، لیکن ایک درہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی، لیکن صحیح کوئی اس کا مسلمان، برعکس بھی، جی جی ایسے لوگ بھی ہیں وہ کہیں گے کہ ہم 1 درہم نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے 2.5%، جی جی 2.5% نہیں ہم تو لاکھوں بھی دے دیں گے، جی جی لیکن یہ روز 5 نمازیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، نہیں، یہ تو مشکل بہت، جی جی مشکل ہے، تو مزاج مختلف ہوا کرتا ہے۔ جی جی اس لیے دونوں سبھی کا آدمی کو، امتحان، جی سبھی کا امتحان اور سبھی کا ایک معیار بنایا اللہ سبحانہ و اور تعالیٰ۔ روزہ بھی اسی طرح۔ جی جی کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بھوکا رہنا، جی ہم تو سالوں بھوکے رہ لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ بہت مشکل ہے کہ ہم زکوٰۃ کی جگہ بھی روزے رکھ لیں گے۔ جی 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 اور اس کے الٹ بھی ہیں، بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ بھوکا رہنا بہت مشکل ہے، ہم نمازیں آج 5 کی بجائے 50 پڑھ لیں گے، 100 پڑھ لیں گے، روزہ بہت مشکل۔ جی 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 اس لیے عبادات جی ہر قسم جی کہ سبھی کا امتحان ہو جائے۔ جی اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقیمون الصلاۃ کے ساتھ ساتھ یؤتون الزکاۃ، جی یہ دونوں کا ذکر کیا، کیونکہ مال کی حیثیت کیا ہے، بدن کی حیثیت کیا ہے،
صحیح طور پر سوچ لیے تو نماز پڑھنے سے کوئی دور نہیں جاتا، زکوٰۃ دینے سے بھی، کیونکہ وَكُنْتُمْ قرآن شریف میں ایک اور مرتبہ ذکر کیا ہے، آپ اپنے شروع کے بارے میں سوچنا چاہیے، نطفہ ثم علقہ ثم مضغہ فکسونا العظام لحما، مطلب مرحلہ بمرحلہ انسان تدریجیاً یہ نطفت کی حیثیت سے اب وہ طاقتور نوجوان بن گیا. جی پہلے کمزور تھا، جی پہلے پانی کا کمزور حقیر تھا. قطرہ تھا. جی اولہ نطفہ نطفہ وآخرہ جیفہ. ایوہ، یہ حالت صحیح طور پر ایک انسان سمجھے تو وہ سمجھنے کے وجہ سے خالق ان سے کیا چاہتا ہے وہ سب کے لیے تیار ہو. جی اور مال کیا ہے؟ میرا خود میرے اپنا مال ہے نہیں، مال اللہ الذی آتاکم، صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. یہاں وہ بالکل مفلس تھا، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عافیت دیا، ان کو تندرستی دیا، ان کو ٹریننگ دیا. سبحان اللہ، ابھی وہ بڑا مالدار ہو گیا. اور یہ اللہ کی طرف سے کتنا عظیم فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے مال دیا انسان کو. یہ انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا مستحق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مال تو اللہ نے دیا، اسی کا دیا ہوا اسی کی راہ میں خرچ کیا، پھر اجر و ثواب. اجر کی ضرورت نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزیز حمید ہے، وہ اجر بھی وعدہ کیا. اسی لیے بار بار اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ تو ہمارا ہی دیا ہوا ہے، تم اس میں سے کچھ کسی مسکین کو دے دو اور اجر و ثواب کے مستحق بن جاؤ. تو یوں اعمال صالحہ پر بڑی خوشخبری ہے، بالخصوص نماز اور زکوٰۃ. اسی طرح ایک چیز ہے کہ جس پر بڑی خوشخبری سنائی گئی، وہ یہ کہ انسان اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرے، ان کے کام آیا کرے. کہ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، کہ خوشخبری سنا دیجئے محسنین کو، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتے ہیں. ہمیں نظر رکھنی چاہیے ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے عزیز و احباب میں اگر کوئی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، تو ہم اس کے کسی کام آ سکیں، اس کی مدد و اعانت کر سکیں. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس قرآنی ارشاد ربانی کی روح سے ہم اللہ کی طرف سے عظیم ترین خوشخبری کے مستحق بن سکیں گے. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اور نہایت عمدہ و مؤثر انداز میں آپ نے ہماری اور ہمارے تمام ناظرین کی رہنمائی فرمائی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اور آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. شکریہ. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی لمحات میں تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنے ان خوش نصیب ترین بندوں میں شامل فرما لے کہ جنہیں اللہ کی طرف سے عظیم ترین خوشخبریوں سے نوازا گیا ہے. ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.